آئندہ 3 ماہ معاشی معاملات کے لیے اہم ہیں، کوئی وزیر بیرون ملک نہ جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کو بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ وفاقی کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی۔ وزیر اعظم کی گلاسگو کانفرنس سے متعلق متنازع بیانات دینے والے پارٹی ارکان کو شٹ اپ کال۔ ذرائع بتاتے ہیں وزیر اعظم کا کہنا ہے کچھ پارٹی رہنما بغیر بتائے کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ وزراء سے متعلق جو بیانات دیے گئے انتہائی افسوسناک ہیں۔ کانفرنس میں پاکستان کی کارکردگی شاندار تھی۔ ملک امین اسلم نے پاکستان کی زبردست نمائندگی کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ووٹ نیو یارک میں ڈالا جائے، نتائج پشاور میں نکلے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ گیم کھیلا جا رہا ہے۔ حکومت 3-4 ہزار ووٹ باہر سے لا کر اپنے امیدوار کامیاب کرانا چاہتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ای وی ایم دراصل RTS2 ہے، مسترد کرتے ہیں۔ نالائق وزیر اعظم کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے ہر طبقہ پریشان ہے۔ آنے والے الیکشن میں آپ سے حساب لیا جائے گا۔ بھاگنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ رات کے اندھیرے میں کوئی ہوائی جہاز آپ کو لینے نہیں آئے گا۔ اسٹیٹ بینک کو IMF کی غلامی نہیں کرنے دیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا 27 دسمبر کو گڑھی خدا بخش میں آئندہ لاحمل کا اعلان کریں۔ بلاول بھٹو زرداری کی پشاور جلسے میں نون لیگ پر بھی تیر اندازی۔ کہا عمران خان سے پہلے جو کرسی پر بیٹھے تھے وہ بھی کہتے تھے چور چور، جو بھٹو کی بیٹی کو چور کہتے تھے، افسوس وہ خود سرٹیفائیڈ ہو چکے ہیں۔ جو عدالت کو فون کر کے دھمکی دلواتے تھے، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہ آج ان کے خلاف آڈیو ٹیپس مل رہی ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں عمران خان غیر جمہوری سیاست بند کر دیں، ورنہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آپ سے پہلے بیٹھے تھے ان کے ساتھ ہوا۔ ہمارے دوستوں نے بھی جلسہ کیا، اب ناکامی کے اسباب ڈھونڈ رہے ہیں۔ IMF سے موجودہ معاہدہ معیشت کی بنیاد میں بارود بھرنے کی مترادف ہے۔ آئندہ برس دفاع اور حکومت چلانے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا۔ تنخواہوں اور پینشن کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ شہباز شریف نے ملکی معاشی صورتحال کو خطرناک ترین قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خزارے میں اضافے سے ڈالرز میں قرض لینا پڑے گا۔ ڈالرز میں قرض نہ لیا تو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گریں گے، جس سے قومی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ 3 سال بعد لندن میں بیان حلفی کس مقصد کے لیے دیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم سے تحریری جواب مانگ لیا۔ اصل بیان حلفی بھی جمع کرانے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے توہین عدالت پر یقین نہیں رکھتا، ججز کو تنقید کا سامنا کرنا چاہیے، لیکن یہ معاملہ عوام کا عدالت پر اعتماد کا ہے۔ سیاسی بیانی کے لیے کم از کم ہائی کورٹ کو بدنام کرنے سے باز رہیں۔ دیکھنا ہوگا رانا شمیم اور اخبار میں آنے والا حلف نامہ مختلف ہے یا نہیں۔ اگر حلف نامہ مختلف ہے تو اخبار کے اوپر سنجیدہ سوالات کھڑے ہوں گے۔ حلف نامے سے لوگوں کا عدالت پر اعتماد متاثر ہوا، معاملے کو باریک بینی سے دیکھنا ہوگا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا آئندہ سماعت تک حلف نامہ نہ پہنچا تو تصور کیا جائے گا اس کا وجود نہیں۔ بیان حلفی ضرب مہر تھا، معلوم نہیں کس طرح لیک ہوا، میں نے صحافی کو نہیں دیا، شائع ہونے کے بعد بیان حلفی کی تصدیق کی۔ رانا شمیم کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیان، کہا معلوم نہیں جو بیان حلفی رپورٹ ہوا وہ کون سا ہے، رپورٹ کیا جانے والا بیان حلفی دیکھنا پڑے گا۔ میرا بیان حلفی لندن میں پوتے کے پاس لاکر میں ہے، وہاں سے منگوانا پڑے گا۔ اٹارنی جنرل بولے جس شخص نے بیان حلفی دیا اسے یاد ہی نہیں کہ کیا لکھا ہے، اگر انہیں نہیں معلوم تو پھر یہ بیان حلفی کس نے تیار کروایا؟ آج کل ویسے ہی اس طرح کے حملوں کا موسم چل رہا ہے۔ حلف نامے کی تصدیق کے لیے رابطہ خبر کی اشاعت سے پہلے کیا گیا یا بعد میں؟ صحافی انصار عباسی اور سابق جج رانا شمیم کے جوابات میں تضاد۔ انصار عباسی نے تحریری جواب جمع کرایا کہ خبر فائل کرنے سے پہلے رانا شمیم سے حلف نامے پر موقف لیا تھا۔ رانا شمیم نے بیان دیا انصار عباسی کو خبر شائع ہونے کے بعد تصدیق کی تھی کہ حلف نامہ میرا ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کہتے ہیں عدلیہ کو پلاننگ کے تحت بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے، توہین عدالت ثابت ہونے پر مقدمہ بھی درج ہوگا۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں جج رانا شمیم فرما رہے ہیں یاد نہیں بیان حلفی میں کیا لکھا، مگر یہ یاد تھا 3 سال پہلے ثاقب نثار نے ان کے سامنے کس سے کیا بات کی تھی۔ مریم نواز اور نواز شریف پھر ایکسپوز ہو گئے۔
رانا شمیم کہہ رہے ہیں بیان حلفی میرا نہیں، میرا تو لاکر میں ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں رانا شمیم کا اسٹامپ پیپر نواز شریف کے ذریعے اخبار تک پہنچا، عدالتوں کو چاہیے اپنے خلاف چلنے والی مہم پر کارروائی کرے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا پارلیمنٹ کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے، احترام ہونا چاہیے۔ لندن میں دیے گئے حلف نامے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رانا شمیم کا حلف نامہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ فاروق حبیب کی میڈیا سے گفتگو، شہباز گل بولے روپے دے کر ووٹ حاصل کرنا گھناؤنا فعل ہے۔ اپوزیشن جانتی ہے ای وی ایم کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ ووٹ خریداری کی چوری پکڑی جانے کے بعد شفافیت کے بھاشن منافقت ہے۔ ٹی وی اشتہارات کی تفصیلات وزارت اطلاعات نے قائمہ کمیٹی کو دے دی۔ 2013 سے 2018 کے دوران ٹاپ ریٹڈ چینلز کے اشتہارات میں بڑا تضاد ہے۔ فیصل جاوید کہتے ہیں ایک چینل کو 62 کروڑ سے زائد جبکہ ایاوائے نیوز کو 8 کروڑ کے اشتہار دیے گئے۔ سما ٹی وی کو 18 کروڑ، 92 چینل کو 13.5 کروڑ سے زائد کے اشتہار دیے گئے۔ اشتہار دینے میں تضادات سنگین ناانصافی ہے۔ قائمہ کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں انٹرٹینمنٹ، سپورٹس اور دیگر کیٹیگریز کے چینلز کو اشتہارات دینے کی پالیسی پر بات ہوگی۔ یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں، کوئٹہ اور لاہور میں بھی دفاعی زمین پر شاپنگ مالز بنے ہوئے ہیں۔ ریاست کی زمین کا استحصال نہیں کیا جا سکتا۔ سینما، شادی ہال اور گھر بنانا اگر دفاعی سرگرمی ہے تو پھر دفاع کا کیا ہوگا؟ سمجھ نہیں آ رہی وزارت دفاع کیسے ان سرگرمیوں کو برقرار رکھے گی۔ سپریم کورٹ کا کراچی میں کالا پل کے ساتھ والی دیوار اور گرینڈ کنونشن ہال آج ہی گرانے کا حکم۔ کینٹونمنٹس کی تمام زمین اصل حالت میں بحال کرنے کی ہدایت۔ سیکریٹری دفاع سے 4 ہفتے میں عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ ریمارکس دیے جہاں چھوٹی سی جگہ دیکھی وہاں اشتہار لگا دیتے ہیں۔ فیصل بیس پر اسکول اور شادی ہال بنے ہیں، کوئی بھی شادی کا مہمان بن کر رن وے پر بھاگ رہا ہوگا۔ کیا مسرور اور کورنگی ایئر بیس بند کر کے کمرشل سرگرمی شروع کر دیں گے؟ ایک ریٹائرڈ آفیسر گلوبل مارکی کے لیے زمین کیسے لیز پر دے سکتا ہے؟ کراچی میں تمام غیر قانونی عمارتیں مسمار کروا رہے ہیں، کسی بھی غیر قانونی تعمیرات کو چھوڑ دیا تو باقی کو کیسے گرائیں گے؟ ذاتی اسپتال کے لیے گورنر ہاؤس کراچی میں سرکاری تقریب کے انعقاد پر صدر عارف الوی نے غلطی تسلیم کر لی۔ کہا میری موجودگی میں عواب الوی اور ان کے دوستوں کے درمیان معاہدے کی تقریب غلط فیصلہ تھا۔ کرکٹ میں نیا فارمیٹ، 90 گیندوں پر مشتمل اننگز، دھواں دھار کرکٹ۔ 90 بیش آئندہ سال مئی جون میں ہوگی۔ دنیا کے نامور کھلاڑی شارجہ میں ہوں گے ان ایکشن۔ لیگ سلمان اقبال، عبد الرحمان بخاطر اور عمران چودھری کا آئیڈیا ہے۔ ایونٹ کے لیے یو اے ای بورڈ کے چیئرمین نے منظوری دے دی۔ 90 بیش کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ T20 کے بعد شاہینوں کی ٹیسٹ میچ میں بھی اونچی اڑان۔ چٹاگانگ ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ شاہینوں نے آخری روز پہلے سیشن میں ہی بساط لپیٹ دی۔ 202 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ پہلی اننگز کے سینچری میکر عابد علی دوسری اننگز میں نروس 90s کا شکار ہو گئے۔ ڈیبیو کرنے والے عبداللہ شفیق نے بیک ٹو بیک نصف سینچریاں بنائی۔ 2 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل۔ کراچی میں 3 ہٹی کے قریب جھوپڑیوں میں آگ معاوضہ ملنے کے لالچ میں لگائی۔ گرفتار ملزم فہد کا پولیس تحقیقات میں انکشاف۔ ملزم نے بیان میں بتایا گزشتہ سال سردیوں میں بھی آگ لگنے پر امداد ملی تھی۔ ملزم کے دیگر 3 ساتھی مفرور تلاش جاری۔ سندھ بھر میں لوکل گورنمنٹ ورکرز فاؤنڈیشن کی ہڑتال، صفائی کا عمل متاثر۔ کراچی کی شاہراہوں پر گندگی کے ڈھیر لگ گئے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ملازمین کا کہنا ہے تنخواہوں کی ادائیگی آن لائن ٹریجری سے کی جائے۔ سندھ میں گیس بحران پر قابو پانے کے لیے ای سی سی کا ایل پی جی پلانٹ JJBL کو فعال کرنے کا فیصلہ۔ 9 نومبر کو ای سی سی نے SSG بورڈ کو گیس سپلائی بحالی کے لیے خط لکھا۔
کہا گیس بحال ہونے سے یومیہ 500 میٹرک ٹن سے زائد LPG مل سکتی ہے، جس سے ملک میں LPG کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی مجلس ترقی ادب کے دفتر آمد، لاہور ادبی عجائب گھر کا افتتاح کر دیا، معروف شعراء کی تاریخی اشیاء میں گہری دلچسپی کا اظہار، وزیر اعلیٰ کی ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں سے ملاقات، کہا یونیسکو نے لاہور کو سٹی آف لٹریچر قرار دیا ہے، اردو زبان کا پہلا ای ریڈر پیش کر رہے ہیں، 10,000 کتاب۔ اومیکرون وائرس کا دنیا بھر میں خوف 12 ممالک تک پہنچ گیا، جنوبی افریقہ کا سفری پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ، فائزر نے اومیکرون وائرس کے خلاف اینٹی وائرل دوا بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ من گھڑت پروپیگنڈا اور خاص منفی الفاظ کا چناؤ BBC کا وتیرہ بن چکا، شہزادہ ہیری نے BBC کے شہزادی میگن سے متعلق الفاظ نامناسب اور نسل پرستی قرار دے دیے۔ BBC نے پاکستان مخالف خبروں کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور خاص پروپیگنڈے کو پروموٹ کیا۔ جھوٹوں کی بنیاد پر وفاقی وزیر شیری مزاری نے BBC کو بھارت براڈ کاسٹر کارپوریشن کا نام دیا تھا۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2118 درہم ہو گئی، 1 گرام سونا 211 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ ان خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔